بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ معافی چاہتا ہوں، کافی عرصے سے آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکا، کچھ طبیعت ناساز تھی، کچھ اور رمضان کی مصروفیات تھیں، تو اب کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں سے بات چیت کر سکوں۔ آپ لوگوں کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان شروع ہوا تو میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس نے مجھے ایک کھلونا باجا لا دیا۔ یہ دیکھیں، تو یہ بجتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ اچھا، میں حیران پریشان کیا، رمضان کے اندر تو بندہ اس طرح کی فضولیات سے دور رہتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ رمضان میں مجھے باجا لا دیا؟ کافی دن تک سوچتا رہا، پھر اس سے پوچھا، بھائی اللہ کے بندے بتا دے رمضان کا باجے سے کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ باجا جو ہے نا، یہ ایک ہی طرح بولتا ہے، آواز نکلتی ہے، آپ اس کو زور سے دباؤ، آپ اس کو پیار سے دباؤ، آپ اس کو جیسے چاہے دباؤ، اس کا ساؤنڈ ایسے ہی نکلتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ رمضان میں ہم لوگوں کو، اور رمضان کے علاوہ بھی، کام کرنا چاہیے کہ ہم لوگ چلتے پھرتے مجسم دعا بن جائیں۔ کوئی شخص آپ سے کچھ بھی کرے، اس کا ایکشن کوئی بھی ہو، آپ کا ری ایکشن سوائے دعا کے کچھ نہیں نکلنا چاہیے، اور ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں۔ اور جو بھی قدرت کے اندر نفع بخش شخص ہوتا ہے، قدرت اس کی زندگی میں، اس کے پیسے میں، اس کے عمل میں، اس کی دعاؤں میں، اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتی ہے۔ کوئی بندہ آ کے آپ سے بولتا ہے کہ آپ چورن بیچ رہے ہیں، آپ بولیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کوئی بندہ آ کے آپ کو بولتا ہے آپ کو اردو ہی نہیں آتی ہے اور آپ نے جستجو کا سفر پیسے دے کے کسی سے لکھوائیے، آپ بولیں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کوئی بندہ آ کے بولتا ہے آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ بولیں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کوئی بندہ بولے آپ دین کے لیے کام کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ نالائق آدمی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کو ڈیٹا سائنس نہیں آتی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ بولیں، آپ چلتے پھرتے مجسم دعا بن جائیں اس باجے کی طرح۔ اس پہ جو پریشر پڑے، جو چاہے کرے، ساؤنڈ ایک ہی نکلتا ہے۔ تو آپ کو جو بھی بجائے، یا آپ کی جو بھی بجائے، آپ کا ساؤنڈ ایک ہی نکلنا چاہیے، اور وہ دعا ہو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ لوگوں کے لیے جتنا بھلا کر سکتے ہیں کریں۔ پہلے لوگوں کی اس کی الگ الگ سٹیجز ہیں۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، آپ کو لوگوں کی بات پہ غصہ آتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں۔ کوئی غلط کمنٹ لکھتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، آپ اس سے بھڑ جاتے ہیں، آپ اس سے لڑ جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی سی آپ کی ترقی ہوتی ہے روحانی درجوں کے اندر، اب آپ کیا کرتے ہیں، اب آپ اس سے بھڑتے نہیں ہیں، آپ اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی اور ترقی ہوتی ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن آپ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اور ترقی ہوتی ہے، اب آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ غم ہوتا ہے، نہ صدمہ ہوتا ہے، نہ غصہ آتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ انتقام کی آگ جلتی ہے۔ اب بولتے ہیں اللہ خوش رکھے۔ آپ بیچ میں سے خود نکل جاتے ہیں، آپ بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، آپ بھی تو اس طرح کا ایک باجا ہے نا اللہ کی کائنات کے اندر۔ کوئی بھی بندہ آ کے آپ کو کچھ بولتا ہے، بولتے ہیں مجھے کیا پرواہ، رب جانے، رب کے بندے جانے۔ جس کو بولا ہے یعنی کہ آپ، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا کام کرے گا۔ جو بول رہا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپس میں وہ بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ کا، اللہ خود ہی نمٹ لے گا۔ مجھے بیچ میں بولنا ہی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیجئے۔ جب کوئی بندہ کسی کا ہوتا ہے نا، تو اس کو بڑی آس ہوتی ہے کہ وہ آگے آگے بچائے گا۔ آپ کسی چھوٹے سے بچے کو، 3-4 سال کے بچے کو مار رہے ہیں اس کی ماں کے سامنے، بچہ کچھ نہیں بولتا، آپ ادھر چماٹ مار رہے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں، ماں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے سامنے پٹ رہا ہوں نا تو یہ بچائے گی۔ تو سامنے پٹ رہے ہیں نا، جب یہ آپ کو یہ حضوری آ جائے گی نا، حضوری سے بڑی نیکی نا کی بڑی زبردست کام کی چیز ہے یہ حضوری، آپ کو مل جائے گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے پٹ رہے ہیں تو مارتے رہو، گالی دینی ہو تو گالی دیتے رہو، جس کے ہیں نا وہ آ کے آپ کو بچائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، معافی چاہتا ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایک شخص ہوتا ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے، بیگم کے ساتھ چلا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک مجذوب وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی دھن میں مست ہوتا ہے، تو اس کا پاؤں لگتا ہے کیچڑ کے اوپر، وہ کیچڑ اڑ کے وہ اس کی دلہن کی جو روسی جوڑے کے اوپر لگ جاتی ہے۔ اب دلہا بڑا غصہ آتا ہے، وہ اس کو پکڑ کے اس کو وہاں پہ خوب پیٹتا ہے، آرام سے اس کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ خیر تھوڑی دیر وہ آگے جاتا ہے تو آگے سے ایک ٹرک آ رہا ہوتا ہے، وہ ٹرک دلہے پہ چڑھ دوڑتا ہے اور دلہا مر جاتا ہے۔ تو لوگ آ کے مجذوب کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے بد دعا دی اور بیچارہ دلہا مر گیا، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی چھوٹی سی بات پہ بد دعا دینے کی؟ تو کہنے لگا میں نے تو بد دعا نہیں دی۔ تو کہہ رہے اگر بد دعا نہیں دی تو مرا کیسے؟ تو بولے کہ اس نے مجھے مارا کیوں، میں نے تو اس کا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو بولے اللہ کے بندے، تو نے اس کی دلہن کا جوڑا خراب کر دیا تھا اور اس کو وہ پسند ہے، تو نے اس بندے کو نقصان پہنچایا جو اس کو یہ پسند کرتا ہے، تو اس لیے اس نے تمہیں مارا نا۔ تو کہے گا شاید مجھے بھی کوئی پسند کرتا ہو، اس نے میرا بھی انتقام لے لیا۔ تو جب حضوری آپ کو مل جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ٹینشن نہ لیا کرے۔ جو حسد ہے نا، میرا دوست عبداللہ کہتا ہے حسد زندگی سے برکت کو کھا جاتا ہے۔ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، جس کا جو ہونا ہے وہ جانے، اللہ جانے، آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی عمر سے، آپ کے کاموں سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے رزق سے، آپ کی اولادوں سے، آپ کی
اچھی نیکیوں سے ہر چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ تو بندہ سیدھا سادہ کسی سے حسد نہ کرے، بولے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ طریقوں سے مدد کرتے ہیں۔ پہلے مدد کرتے ہیں اسباب سے، دنیا بھر کے جتنے اسباب ہیں نا، وہ سورہ احزاب میں آتا ہے نا، جنود لم تروہا، وہ جنود جتنے ہیں نا وہ سارے آپ کے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، چرند پرند آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، نباتات اور پودے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، لوگ آگے بڑھ بڑھ کے آپ کو کام کر رہے ہیں۔ آپ جس چیز کا سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی اسباب، کوئی نہ کوئی ریسورس اس کے لیے موجود ہوتی ہے، اور آپ کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی اور بندے کا وہ کام سال بھر میں ہوتا ہے، آپ کا کام کچھ منٹوں کے اندر، کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کے بغیر مدد کرتے ہیں، وہ کن بولے اور فیکون ہو جائے۔ اس کی کن کو آپ کی دعا کا انتظار نہیں ہے، اس کے فضل کو، اس کا فضل محتاج نہیں ہے کسی وجہ کا، وہ جسے چاہے کر دے، کوئی سبب نہیں ہوتا، اور اسباب کے بغیر مدد کر دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلنا پتھر میں سے، تو کون سا سبب تھا؟ کوئی سبب نہیں تھا، جیت گئے۔ آپ اصحاب بدر کو دیکھ لیجئے رضی اللہ عنہم اجمعین، ٹوٹی ہوئی تلواروں سے بھڑ گئے تو جیت گئے۔ تو کوئی سبب نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، اسباب کے بغیر اللہ مدد کرتا۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ میری بندگی تیری کن کے انتظار میں ہے، فیکون کو میری بندگی کر دے، فیکون سے مجھے میری بندگی مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے۔ اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کے خلاف جا کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اسباب ایک طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ایک طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ اب آگ کا تو کام ہی نقصان پہنچانا ہے، جلانا ہے۔ تمام تر دنیاوی اسباب ان کے خلاف ہیں، اور اس کے باوجود اللہ نے مدد کر دی۔ دریا کا کام ڈبانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھل گیا، اسی دریا کے اندر فرعون ڈوب کے مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنچ بھی نہیں آئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو موسم کے خلاف انہوں نے فروٹ دیے، یعنی جو پھل وہ کھا رہی ہیں وہ بازار میں، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں۔ سارے اسباب ایک طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ایک طرف، تو اس کے خلاف بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میاں اسباب کے ذریعے میری مدد کر، اسباب کے بغیر میری مدد کر، اسباب کے خلاف جا کے میری مدد کر۔ آپ کو یہ نمرود، فرعون، سپر پاورز نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے اور اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اللہ سے عرض کرتا رہتا ہے، تو اس کو پھر تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات ہے، اور جس کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے نا، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ سارے کام، دنیا میں کوئی ٹرمپ آ جائے، دنیا میں کوئی وار ہو جائے، کوئی جنگ ہو جائے، یہ سب نہ سب اس کے بڑے پلان کا حصہ ہے، اور اللہ کا جو پلان ہے وہ سارے پلانر سے اور سارے پلان سے زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیے جو کفر ہے نا، کفر قائم ہوتا ہے مشاہدے کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں نا امریکہ میں سینگ از بلیونگ، سینگ از بلیونگ، جو دیکھو تو اس پہ عمل کرو، جب دیکھو تو نظر آئے تو عمل ہو۔ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج تو ہے کہ آپ نے غیب کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہ تمام آپ کی کامن سینسز ہیں نا، دیکھنے، سننے، چکھنے، پرکھنے کے، یہ سارے کے سارے آپ کو کچھ اور بتا رہے ہوں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بتا رہے ہوں، تو اپنے آنکھ بند کر کے اس بات پہ عمل کرنا ہے جو وہی پر آیا ہے۔ وہی جو ہے نا وہ عقل سے اوپر ہے۔ آپ کی آنکھیں کچھ بتا رہی ہوں، زبان کچھ اور بتا رہی ہو، نظر کچھ بتا رہی ہو، سمجھ کچھ بتا رہی ہو، عقل کچھ بتا رہی ہو، وہ سب رد کر کے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طرف آنا ہے۔ دنیا کا کفر کا پورا جو نظام ہے نا، وہ چلتا ہے مشاہدے کے اوپر، اور اسلام کا پورا نظام چلتا ہے ایمان بالغیب اور مجاہدے کے اوپر۔ یہ مشاہدے اور مجاہدے کا فرق ہے۔ اور فرعون کہتا تھا نا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں رب اعلیٰ ہوں، کہ میری سلطنت قائم ہے، یہ نہریں میرے نیچے تمام کی تمام بہہ رہی ہیں، ایگریکلچر سارے کے سارے میرے ہاتھ میں، تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ تو دعوت ہی مشاہدے کی دیتا ہے فرعون، اور جو کفر ہمیشہ ہے۔ اسلام دعوت دیتا ہے مجاہدے کی اور بالغیب کی۔ جو اسلامی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو کوئی عجیب بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ گئے، انہوں نے بیان کیا تو لوگ لائن میں لگ گئے ہاتھ ملانے کے لیے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ فجر کے بعد بیان تھا، وہ کوئی 8-9 بج گئے، وہ 2.5 گھنٹے لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہے۔ اب صاحب نے ان کے جتنے بھی چیلے ویلے تھے وہ کہتے ہیں حضرت یہ آپ نے کیا حرکت کی، 2-2.5 گھنٹے ضائع ہو گئے، اتنے سارے لوگوں سے آپ ہاتھ کیوں ملایا، آپ یوں کر کے سلام کر کے چلے جاتے۔ تو کہنے لگے ان تمام لوگوں نے مجھ سے ہاتھ کیوں ملایا؟ تو کہ حضرت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بزرگ ہیں، بندے ہیں، اللہ سے آپ قریب ہیں، اس لیے آپ سے ہاتھ ملایا۔ تو کہنے لگے خدا کی قسم میں نے بھی ان تمام لوگوں سے اسی لیے ہاتھ ملایا کہ اللہ کے بندے ہیں، مجھ سے زیادہ تو اللہ کے قریب ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے زکوٰۃ نکالنی تھی، وہ کسی افریقہ کے گاؤں میں گئے، بہت سارے غریب لوگ تھے، انہوں نے اعلان کیا بھی فلاں جگہ سے آ کے زکوٰۃ لی جائیے، تو ان کی کروڑوں کے اندر زکوٰۃ تھی۔ اب انہوں نے ڈپو بنایا، لوگ وہاں پہ چلتے پھرتے آئے، اپنے انہوں نے راشن کے ڈبے شبے لیے اور چلے گئے۔
تو ایک صاحب نظر بزرگ تھے، کہہ رہے ہیں کام کو اتنا اچھا تو کیا نہیں، زکوٰۃ دینا تو ان کے اوپر فرض تھا، وہ جا کے لوگوں کے گھروں پہ پہنچتے، لوگوں کو انہوں نے کتنا خوار کیا، کوئی بسوں میں آیا، کوئی ٹرک میں آیا، کوئی ٹرین میں آیا، کوئی لفٹ لے کر آیا، لوگوں کا ٹائم بھی برباد ہوا، پیسے بھی برباد ہوئے، جانے کے الگ پیسے دیے، آنے کے الگ پیسے دیے، لائن میں الگ خوار ہوئے، اس فرض سے سبکدوش کرنے کے لیے جو ان کے اوپر واجب تھا، جو ان کے اوپر فرض تھا، لوگوں کا پیسہ تو ضائع ہو گیا نا، لوگوں کا ٹائم تو ضائع ہو گیا نا، وہ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں زندگی میں۔ آپ سے کام کی بات عرض کروں، یہ سوچ لیا کریں کہ کیا میں غلط ہو سکتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے آپ بہت مرتبہ غلط ہوں گے۔ ہر شخص ہی غلط ہے، ہر شخص ہی غلط کر رہا ہے، اسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، اسی نے آپ کو تانا دیا ہے، اسی نے آپ سے حسد کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ روک کے اپنے آپ کو سنبھل جائیں، رک جائیں، صبر کریں، اور پوچھ لیں اپنے آپ سے کیا میں غلط ہو سکتا ہوں، کیا میں غلط ہو سکتا ہوں، اور دیکھیں گے آپ غلط ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ غلط نہیں بھی ہیں نا، آپ صحیح بھی ہیں نا، لیکن کوئی شخص ہے جس کا اللہ سے تعلق آپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ نماز پڑھ لیتا ہوگا، تھوڑے سے زیادہ لمبے سجدے کر لیتا ہوگا، تھوڑی سی دعا کو تھوڑا زیادہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے، اس نے بھلے غلطی کر بھی دی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے تھوڑے سے نقصان کے لیے اللہ اپنا دوست آپ کے حوالے کر دے گا کہ آپ اس کو جو چاہے تانے دیں، جو چاہے ماریں، جو چاہے کریں، اور وہ کچھ نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا بھیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا نا تو بندہ مر گیا، اب بندہ مر گیا تو قتل ہو گیا نا، لیکن اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا۔ وہ بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے کہ بندے نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں، اور وہ کسی مولوی صاحب سے پوچھتا ہے معافی مل جائے گی، بولیں گے نہیں ہوگی، تو ان کا بھی قتل کرتا ہے، 100 قتل کرتا ہے، پھر توبہ کرنے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں موت آتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، بولتے بھائی راستہ ناپو، اس سے زیادہ دور ہے جس کے پاس سے نکلا ہے، اس سے زیادہ قریب ہے جس کے پاس جا رہا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے بخشا جاتا ہے۔ تو کدھر گئے حقوق العباد ان 100 لوگوں کے جن کو اس نے قتل کر دیا تھا؟ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے نا، اب طوفان نوح دیکھ لیجئے نا، وہ اینتھروپولوجسٹ بتاتے ہیں، ایوولوشنری بایولوجی والے، کہ دنیا کی آبادی کوئی 18 کروڑ سے 2 ارب کے بیچ میں تھی۔ چلیں 18 کروڑ بھی مان لیں تو 18 کروڑ لوگ ایک طرف، حضرت نوح علیہ السلام ایک طرف، اللہ نے کہا تو سائڈ پہ آ جانا، میں تجھے بچا لیتا ہوں، اور باقی کے سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو جب جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے پھر اس کو زیادہ ٹینشن رہتی نہیں ہے، جب اس کو غیبی ہاتھ کے اوپر اور ایمان بالغیب کے اوپر آ جائے، پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، ادھر کمپلین کرنا، ادھر کمپلین کرنا، ادھر دھمکیاں دینا، ادھر دھمکیاں دینا، اننون نمبر سے کالز کرنا، اس سے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا باجا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد کسی کو بھی دل دکھانے کا دل کرے، تانے دینے کا دل کرے، گالیاں دینے کا دل کرے، چالے چلنے کا دل کرے، کمپلین کرنے کا دل کرے، اٹھوانے کا من کرے، پٹوانے کا من کرے، دل کرے کہ مار ڈالیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، جھولیاں بھر بھر کے بد دعائیں دیں گے، کوئی جادو کریں گے، ٹونا کریں گے، تو اتنا دیکھ لیا کریں کہیں وہ شخص یہ چلتا پھرتا باجا تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس سے کچھ نکلنا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کا ایکشن ہوگا، ریئیکشن میں بولے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔